رسوائے زمانہ فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے کے دوبارہ شائع کرنے کا اعلان 2015 میں پہلی بار گستاخانہ خاکہ شائع کرنے کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنے غم و غصے کا کیا تھا اظہار۔ مذموم حرکت کے بعد میگزین کی عمارت میں ہوئے حملے میں 12 افراد بھی ہو چکے ہیں ہلاک۔ تحقیق و تصنیف، مضمون نگاری اور صحافت کے میدان میں علماء، فضلاء اور فارغین مدارس کی رہنمائی کے لیے فکر و خبر کا ایک کامیاب اقدام۔ شعبہ بزم قلم کے تحت 3 روزہ ورکشاپ کا انعقاد۔ افتتاحی نشست سے بھٹکل و مضافات کے علماء و فضلاء نے کیا استفادہ۔ صحیح فکری کے ساتھ آگے بڑھنے پر ایڈیٹر ان چیف مولانا سید ہاشم نظام ندوی نے اپنے پیغام میں دیا زور۔ صدر فکر و خبر مولانا محمد الیاس ندوی نے مضمون نویسی کے اہم نکات پر ڈالی روشنی۔ کسی ذاتی نشانہ بنانے کی تحریر کریں گے تو آپ کی تحریر میں بے برکتی ہوگی۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ خود اعتمادی، عنوان، ہیڈنگ، میٹیریل، بگیننگ آغاز اور پریکٹیکل سولیشن اور اس کا خلاصہ، اور ان سب کے ساتھ اللہ کی توفیق کے لیے اللہ سے دعا کرنا، باوضو رہنا، صلاۃ الحاجہ پڑھنا، نیت اچھی رکھنا۔ ان چیزوں کے ساتھ آپ صبح سے شام تک عبدالباری مولانا کے بقول ہر حادثے، ہر واقعے، یہاں سے گھر جانے کے درمیان آپ جتنے واقعات دیکھیں گے، ایک واقعے پر ایک آرٹیکل لکھ سکیں گے اور آپ کا آرٹیکل سب سے انشاءاللہ ممتاز ہوگا۔ جیل انتظامیہ کی ٹال مٹول کے بعد ڈاکٹر کفیل خان کو متھرا جیل سے کیا گیا آزاد۔ صبح عدالت نے NSA ہٹاتے ہوئے فوری رہائی کا دیا تھا حکم۔ رہائی کے بعد ڈاکٹر کفیل خان نے عدالت کا ادا کیا شکریہ۔ جیل انتظامیہ پر رہائی میں آناکانی کا لگایا الزام، کہا کسی دوسرے معاملے میں پھنسا کر پھر سے گرفتار کر سکتی ہے حکومت۔ مجھے 8 مہینے تک اس جیل میں 5 دن تک بنا کھانا دیے ہوئے، بنا پانی دیے ہوئے اس طرح سے مجھے پرتاڑت کیا گیا۔ تیسرا، میں اتر پردیش کے STF کو دھنیہ واد دوں گا جنہوں نے مجھے ممبئی سے متھرا لاتے وقت انکاؤنٹر میں مارا نہیں۔ کورونا کے درمیان ایک بار پھر CAA کے خلاف اٹھنے لگی آوازیں۔ آل آسام اسٹوڈنٹ یونین نے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف کیا احتجاج۔ دیبرو گڑھ میں نکالی گئی ریلی۔ لداخ کے چومار علاقے میں ایک بار پھر چین نے کی دراندازی کی کوشش۔ ہندوستانی فوج نے کوشش کو کیا ناکام۔ آج پھر سے ہند چین کے مابین بریگیڈیئر سطح کی ہوگی بات چیت۔ حیدرآباد میں 400 سالہ قدیم مسجد کی بازیابی، وقف بورڈ کی کاوشوں کے بعد ادا کی گئی باجماعت نماز۔ آگرہ میں اسپتال کا بل نہیں چکانے پر ماں باپ کو دینا پڑا بچہ، ماں باپ کا الزام بل کی بھرپائی نہ کر پانے پر اسپتال نے بچے کے بدلے 70,000 روپے کا دیا آفر۔ وزارت صحت کی مداخلت کے بعد اسپتال کو کیا گیا سیل۔ میں نے میڈم سے کہا کہ میں تمہارے پیسہ کا انتظام کر رہا ہوں، بتاؤ کتنے پیسے لگیں گے؟ تو پھر پیسے کی کوئی چنتا مت کرو، پیسہ ہم تمہیں اور دلوا دیں گے، بچہ ہمارے رشتے دار کو دے دو۔ کرائے کو لے کر ہوئے معمولی جھگڑے میں ایک شخص نے اپنے 2 ساتھیوں کا کیا قتل میں استعمال ہتھیار چھپا کر فرار ہوا ملزم، پولیس نے امروہہ سے کیا گرفتار۔ بہار انتخابات کو لے کر تیاریوں میں جٹی ساری پارٹیاں، مہا گٹھ بندھن میں لیفٹ کے شامل ہونے کے بھی امکانات۔ آج لیفٹ کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے تیجسوی یادو۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے JDU اور BJP اتحاد سیٹ فارمولے پر کرے گا بات چیت۔ BJP کو 100 سے 105 تو JDU 110 سے 115 سیٹوں پر اتارے گی امیدوار۔ UP میں بنکروں کے مسائل اٹھانے کی UP کانگریس رہنماؤں کو یوگی حکومت نے دی سزا۔ اجے کمار للو سمیت 160 افراد کے خلاف درج ہوئی FIR۔ کورونا کے تحت نافذ پابندیوں کے خلاف ورزی کی پاداش میں درج کیا گیا مقدمہ۔ کانگریس نے کورونا سے متاثرہ بنکروں سے ملاقات کے بعد ان کے حق میں معاشی پیکیج جاری کرنے کا سرکار سے کیا تھا مطالبہ۔ ہندوستانی معیشت کی سب سے خراب صورتحال کے لیے CPM نے مودی حکومت کے غلط فیصلوں کو ٹھہرایا ذمہ دار۔ نوٹ بندی، GST اور بغیر منصوبہ بندی کے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کو بتایا وجہ۔ BJP فیس بک ساز باز کو لے کر روز ہو رہے ہیں نئے انکشافات۔ 2019 انتخابات سے قبل BJP مخالف 15 پیجوں کو BJP کی شکایت کے بعد فیس بک نے کیا تھا بند۔ BJP حامی کئی پیجز کو دوبارہ شروع کرنے کا بھی الزام۔ بیرون ممالک سے منگلورو ایئرپورٹ پہنچنے والے مسافروں کے لیے کرناٹکا حکومت نے جاری کی نئی گائیڈ لائن۔ اسمارٹ فون پر 3 سرکاری ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا لازمی۔ منگلورو پہنچنے سے قبل سرکاری ویب سائٹ پر رجسٹریشن کرانا ہوگا بھی لازم۔
شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیل نے داغے میزائل 3 شامی فوجی سمیت 7 ایرانی حمایت یافتہ جنگجو اور ایک عام شہری کی موت، اسرائیل کا ایران نواز جنگجوؤں کے کیمپ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی پروازوں کے یو اے ای پہنچنے کے بعد یو اے ای ولی عہد شیخ محمد بن زائد کا بڑا بیان، کہا فلسطین کی قیمت پر نہیں کیا گیا اسرائیل سے معاہدہ، امن معاہدے کو حکمت عملی کا حصہ قرار دیا، کہا فلسطین کو الگ ریاست بنانے کے اپنے موقف پر قائم۔